السلام علیکم دوستو، میں ہوں عارف کسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہاں ہم سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے اپڈیٹس، یہاں نئے بننے والے قوانین اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، اور آپ ان ولاگس کو بہت پسند کرتے ہیں، جس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سویڈن میں جو بچوں کا الاؤنس ہوتا ہے بارن بدراگ، اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ رپورٹس آئی ہیں کہ حکومت نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں سے وہ بارن بدراگ جو ان کو ادائیگیاں ہوئی تھی، جو ان کو پیمنٹ ہوئی تھی، وہ واپس لے رہے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ جو لوگوں نے چیٹنگ کی ہے، فراڈ کی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات آئی ہے۔ اور پھر سویڈن کی ایک جو سیاسی جماعت ہے اس نے کہا جی کہ چائلڈ الاؤنس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں، لیکن اس میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ بیسیکلی بارن بدراگ کیا ہے، کون لے سکتا ہے، کیا سویڈن سے اگر آپ باہر جائیں تو تب بھی آپ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں کتنے پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ سویڈن میں جو ہے وہ ایک ویلفیئر نظام ہے۔ حکومت جو ہے وہ بچوں کی ضروریات کے لیے والدین کو یہ رقم دیتی ہے تاکہ وہ بچوں پہ خرچ کر سکیں، ان کے کپڑے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری چیزیں۔ اور یہ سویڈن میں رہنے والے تمام لوگوں کو ملتا ہے، ان کی آمدنی جو ہے وہ بالکل نہ ہو یا ان کی آمدنی لاکھوں میں ہو، سب کو برابر ملتا ہے۔ اور یہ جو اتھارٹی ہے فار شیکرنگ کاسان نیشنل انشورنس، یہ جناب ہر مہینے اس کی ادائیگی کرتی ہے۔ عمومی طور پہ سویڈن میں ایک بچے کو 1250 سویڈش کرون 1250 کرونز ملتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چائلڈ الاؤنس ہے یا بارن بدراگ ہے، یہ لینے کا کون حقدار ہے؟ تو جب آپ بچے کے والدین قانونی طور پہ جو ہے وہ سویڈن میں مقیم ہو، بچہ 16 سال سے اس کی عمر کم ہو، بچہ سویڈن میں رہ رہا ہو، اور جو سویڈن کا سوشل انشورنس کا جو سسٹم ہے اس میں وہ رجسٹرڈ ہو، پرسنل نمبر ہو، تو تب جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ بارن بدراگ جو ہے وہ صرف سویڈش سٹیزنز کو نہیں، بلکہ جو بھی یہاں پہ قانونی طور پہ ریزیڈنس پرمٹ جن کے پاس ہوتا ہے، پرسنل نمبر ہوتا ہے، وہ سب جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس میں جناب یہ ہے کہ یہ بارن بدراگ ان کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہر مہینے ان کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ماسٹر سٹوڈنٹس ہیں، کیا ان کو ان کے بچوں کو یہ الاؤنس مل سکتا ہے؟ تو چونکہ ان کا جو یہاں پہ رہنے کا جو دورانیہ ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، اور اس دوران ان کو نہیں مل سکتا، لیکن اگر وہ یہاں پہ کام کر لیں یا ان کو لانگ ٹرم جو ہے وہ ان کا اگر ویزا ہو تو اس صورت میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ان کو جو ہے نہیں ملتا۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ سویڈن سے باہر چلے جائیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں کو مل رہا ہے، خواہ وہ سویڈش نیشنل ہیں یا ان کے پاس پی آر ہے، جو بھی ہے، جن بچوں کو مل رہا ہے، اگر وہ سویڈن سے باہر جاتے ہیں تو 6 مہینے تک وہ یہ چائلڈ الاؤنس لے سکتے ہیں، لیکن اگر 6 مہینے سے زیادہ انہوں نے باہر رہنا ہے تو پھر وہ نہیں لے سکتے، یا اگر وہ سویڈن سے چلے گئے ہیں اور ان کا واپس آنے کا ارادہ نہیں، تب بھی وہ نہیں لے سکتے۔ تو 6 مہینے اگر آپ زیادہ باہر رہیں تو یہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ اسکولوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں آتے یا جو ڈے کیئرز وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہاں نہیں آتے، تو وہ بھی انفارمیشن فار شیکرنگ کاسان کو دیتے ہیں۔ تو اگر بچہ کوئی سویڈن میں نہیں ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ یہاں پہ نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ چائلڈ الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ میں آگے جا کے تفصیل سے بات کروں گا۔ لہٰذا اگر آپ سویڈن سے لمبی مدت کے لیے چلے گئے ہیں یا آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فار شیکرنگ کاسان کو بتا دیں کہ ہم یہاں نہیں رہ رہے، کیونکہ اس میں ہزاروں فیملیز سے انہوں نے پیسے واپس مانگے ہیں۔ اور یہی ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ یہاں پہ تقریباً 1 سال میں 11,000 کیسز جو ہیں وہ فار شیکرنگ کاسے نے رجسٹرڈ کیے ہیں، اور مجموعی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2,700 اور لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کو شبہ ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، اور فراڈ کی وجہ سے انہوں نے غلط انفارمیشن دے کے انہوں نے چائلڈ الاؤنس لیا، یعنی وہ یہاں پہ نہیں ہے، لمبے عرصے سے نہیں ہے، وہ چائلڈ الاؤنس لے رہے ہیں اور وہ بتا نہیں رہے۔ تو ان اگر ایسی جو ہے وہ صورتحال ہوگی تو ان والدین کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال پیش آ سکتی ہے، فراڈ کا کیس بھی ان پہ بن سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ سویڈن کا یہ جو ویلفیئر کا نظام ہے یہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے۔ حکومت جو ہے وہ جن کو بھی ادائیگیاں کرتی ہے، خواہ وہ بیماری کی صورت میں جو
فرشکرنگ کاسا سے لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے یا ایون جو سوشل کی طرف سے رقم ملتی ہے، وہ سب ٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے. ہر ایک چیز کو وہ چیک نہیں کر سکتے، لیکن اب تو خیر زیادہ انہوں نے چیکنگ شروع کر دی ہے. جب یہ نظام بنایا گیا تھا تو یہ تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اور عوام جو ہے وہ ایمانداری سے اس سسٹم کو استعمال کرے، اور حکومت جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرے گی. تو یہ اس کا بیسک آئیڈیا تھا. لیکن جب اس میں اس طرح کی چیٹنگ یا فراڈ یا غلط چیزیں شروع ہوں گی تو ایک تو ویلفیئر کا نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، پھر اس پہ دباؤ زیادہ آتا ہے، پھر ظاہر ہے ان کو زیادہ سٹاف رکھنا پڑے گا، اور ہمارے ٹیکسز کے جو پیسے ہیں وہی اس پہ لگیں گے. تو یہ ویلفیئر نظام کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی تبدیلی ہے آپ خود انفارم کریں فرشیکرنگ کاسا کو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان کو بتائیں، اگر آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تب بھی بتائیں تاکہ غلط ادائیگیاں یا آپ کو جو ہے وہ رک سکے. اب ایک سوال تھا کہ یہ جو چائلڈ الاؤنس ملتا ہے کیا اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے؟ تو اس پہ ٹیکس نہیں دینا ہوتا، یہ آپ کی انکم میں شمار نہیں ہوتا. اور یہ جو ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے ہر سال جو ہم مئی کی پہلی تاریخ یا 2 تاریخ سے پہلے جمع کراتے ہیں، ان میں بھی اس کا دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ایک نظام ہے کہ اگر بچوں کی جب تعداد بڑھتی جاتی ہے تو چائلڈ الاؤنس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کئی ملکوں میں غالباً برطانیہ بھی ان میں شامل ہے کہ جب بچوں کی تعداد بڑھتی ہے تو چائلڈ الاؤنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بڑھتا جاتا ہے. مثلاً ایک بچے کو 1250 سویڈش کرون دیتے ہیں، لیکن جن کے 2 بچے ہوتے ہیں تو ان کو 150 کرون 150 کرون ایکسٹرا ملتا ہے. جن کے 3 بچے ہوتے ہیں ان کو 730 سویڈش کرون زیادہ ملتا ہے، اور جن کے 4 بچے ہوتے ہیں ان کو 1740 کرون جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں. یعنی جتنے بچے زیادہ ہوں گے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ بھی اس نظام کی جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ خوبصورتی ہے. یہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے گرین پارٹی، انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو سنگل پیرنٹ ہیں ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے، تو سنگل پیرنٹ کی صورت میں اگر ان کے پاس بچہ ہے تو 800 سویڈش کرون ان کو زیادہ دینے چاہیے. اور پہلے سے وہ کہتے ہیں جی کہ 350 کرون جو ہے وہ اضافے کی تجویز موجود ہے. اور اگر یہ دونوں تجاویز جو ہے وہ اگر ہو گئیں تو سنگل پیرنٹس جو ہیں ان کو پھر 2300 سویڈش کرون ماہانہ ملیں گے. یعنی عام بچے کو 1250، لیکن جو سنگل پیرنٹ ہے ان کا جو بچہ ہوگا اس کو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ دگنا ملے گا. اور سالانہ جو ہے ایک سال میں ان کو 27,600 کرون ملے گا. لیکن یہ بھی تجویز ہے، جو گرین پارٹی کی جو ترجمان ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم ان فیملیز کی مدد کرنا چاہتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے، جو سنگل پیرنٹس ہیں. اور اگر قانون بن گیا تو یہ جناب اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جو چائلڈ الاؤنس ہے یہ آپ کی انکم نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ کاؤنٹ ہوتی ہے. مثلاً جو لوگ سوشل سے جو ہے وہ رقم لیتے ہیں، جن کے پاس جاب نہیں ہے یا جن کے پاس جاب کی انشورنس جو آکاسا ملتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جو ٹوٹلی جو سویڈن کے سوشل سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو جب سوشل والے ان کو رقم دینے لگتے ہیں تو وہ سارا جو ہے وہ کیلکولیشنز کرتے ہیں، ایک بندے کو کتنے ملنے ہیں، گھر کا خرچہ کتنا سارا، اور آمدنی کتنی. اس وقت وہ پھر بارن بدراگ کو مائنس کر لیتے ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. ادروائز یہ آپ کی انکم نہیں ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی مین کہ اگر آپ سویڈن سے باہر جا رہے ہیں 6 مہینے کے زیادہ کے لیے، یا آپ نے سویڈن کو چھوڑ دینا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ خود بتا دیں. ادروائز سسٹم سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے گا، اور وہ چلے گا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. پھر ریڈ مارک ہو جائیں گے، آپ کے فراڈ کا کیس بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو وہ سارے پیسے واپس دینا پڑیں گے. مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ہوگا. کئی سوالات بھی اس حوالے سے آئے تھے، تو میں نے کہا جو صورتحال ہے اس کو میں اپڈیٹ کر دوں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے، اپنا مشورہ یا اپنی جو آبزرویشن ہے اس کو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ.